تعریف بھی کرو اور شکر بھی کرو. الحمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف بھی کرنا اور شکر بھی کرنا. کہ الحمدللہ رب العالمین، تعریف بھی اسی اللہ رب العزت کے لیے اور شکریہ اور شکر بھی اس اللہ رب العزت کا. للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کے پالنے والا. ایک تو اللہ کہہ رہا ہے، اپنا تعارف بتا رہا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پالنے والا میں ہوں. اور رحمان الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے، لیکن رحمان خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے کہ رحمت جب جوش میں ہوتی ہے وہ صفت خدا تعالیٰ کی رحمان ہے. ایک دریا، سمندر آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے کنارے پہ کیسے جوش کے ساتھ وہ اس کی لہریں ویوز آتی ہیں، ٹکراتی ہیں. وہ جوش کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو اس صفت کو کہتے ہیں رحمان، بڑا مہربان. کہ یہ خاص صفت اللہ تعالیٰ کی تمام انسانوں کے لیے، کافر کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی. کہ کافر جو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت سے انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہا ہے. ایک کافر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے. ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی رزق دے رہا. پکڑتا نہیں، پکڑنے میں آئے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. پکڑنے میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو یہ خاص صفت اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی تمام انسانوں کے لیے کہ اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے، جب اس کی جو رحمت بہت زیادہ جوش میں ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں رحمان. اور رحیم، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسے اپنی موج میں جا رہی ہے، دریا کیسے چلتا ہے کہ اپنی موج میں بہنا اور چلتے ہی رہنا. تو یہ دریا کا جو پانی ہے، موج والا پانی، تو اللہ کی رحمت جب موج کے ساتھ ایک اپنی خاص رفتار کے ساتھ چلتی ہے اسے کہتے ہیں رحیم. یہ اللہ تعالیٰ کی صرف خاص مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے مسلمانوں پر اس دنیا میں بھی اور رحم کرے گا آخرت میں بھی. کہ صرف مسلمان ہی ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے، اپنے فضل و کرم سے جو ہے ان کی مغفرت کر کے، حساب کتاب کر کے اسے جو ہے جنت میں پہنچائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہے رحیم. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. اللہ تعالیٰ تین باتیں اپنے متعلق بتا رہے ہیں. تمام جہانوں کے پالنے والا میں ہوں، رحمان میں ہی ہوں، رحیم بھی میں ہی ہوں، رحم کرنے والا میں ہی ہوں. اور پھر روز جزا کا مالک میں ہوں. روز جزا کیا؟ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اس دن کو کہتے ہیں روز جزا. کہ حساب کتاب بھی میں نے لینا ہے، ایک ایک چیز کا لوں گا، تو اس کا مالک بھی میں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہاں وعدہ ہو رہا ہے، ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے. وعدہ ہو رہا ہے ایاک نعبد، ہم نے تو صرف پڑھا نا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن اس کا اصل مفہوم جو ہے کیا ہے؟ ایاک نعبد. ایاک حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. حال اور مستقبل آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. مستقبل کسے کہتے ہیں؟ آنے والے کو. اور حال موجودہ. تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کریں گے. اور ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. وہ ہے یہ ہمارا. اب کہ تمام جہانوں کے پالنے والا بھی ایک اللہ کی ذات ہے، تو عبادت کرنے کے لائق بھی صرف وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، عبادت کی صرف. اور پھر جب تمام جہانوں کو پالنے والا، تمام جہانوں کا مالک، خالق، رازق ایک اللہ ہی ہے، تو پھر مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ جن پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام نازل کیا. اب انعام کن لوگوں پہ نازل ہوا، یہ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ان کے اصول کیا تھے کامیابی کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انعام کیسے نازل کیا. پھر یہ قرآن مجید کے ساتھ دلچسپی سے متعلق بات ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ یہاں جڑنے کا بتایا جا رہا ہے کہ
ایک اللہ تعالیٰ کا تعارف اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے، کہ ہر طریقہ جو بھی طریقہ ہم زندگی میں کام کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان طریقوں کو سچا مانتے ہیں اور سچا مانیں گے، ان طریقوں پہ عمل کرتے ہیں اور کریں گے، کسی ایک طریقے کی انکار نہیں کرنا۔ تو عزیز دوستو، یہ باتیں جو ہیں سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے اس میں، اب جب ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم اے اللہ تیرے ہی طریقوں پر جو ہے تیری ہی عبادت کریں گے، عبادت کا مفہوم جو ہے بہت جو ہے وسیع ہے۔ عبادت صرف نماز کا نام ہے، عبادت صرف روزے کا نام ہے، عبادت اپنی 24 گھنٹے کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنا، وہ ہے عبادت۔ اگر ہم نے ہمارا اٹھنا حضور کے اٹھنے کے مساوی نہیں ہے، حضور کے اٹھنے کے جیسے حضور اٹھتے تھے ویسا ہمارا اٹھنا نہیں ہے، ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو عزیز دوستو یہ عبادت ہے۔ اگر ہم اٹھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ عبادت ہے۔ اگر ہم نے سونا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، جاؤ ادھر امی کے پاس، ابو پاپا نہیں۔ اچھا، تو عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی۔ اگر ہم واش روم جا رہے ہیں، ویسے تو ہم عام زندگی میں واش روم کتنی بری چیز سمجھتے ہیں، لیکن واش روم میں جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر جا رہے ہیں تو عبادت ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایاک نعبد، وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلیں گے اور چلتے ہیں، اس سے ہٹیں گے تو ہماری ناکامی ہے، ذلت ہے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ معزز تھے قاری قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ جب انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنایا اور ان کی پیروی کی حضور اکرم، وہ تو معزز ہو گئے۔ آج دنیا مثالیں دیتی ہے، آج ہر بندہ حافظ قرآن ہے، ہر بندے کے گھر قرآن مجید ہے، لحاف ہر بندہ بڑے عزت و احترام سے لحاف میں رکھتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ ایسے مطلب عام کتاب جیسے پھینکتے ہیں ویسے پھینک دے، ٹھیک ہے جی، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو اسے سمجھتے نہیں۔ تو یہ اب آپ کوشش کریں، وقت ہوا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق دے۔ اصل بات یہ تھی کہ قرآن مجید ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، یہ بات بتانی تھی۔ اصل میں قرآن مجید کی بنیاد سورۃ فاتحہ ہے، یہ تو بالکل مختصر سی ہے، اس کی اگر صرف تشریح جو ہے، اگر یہ ایک اور بات بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی سورۃ فاتحہ کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ نے باقی پورا قرآن مجید جب نازل ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے وہی لے کر قرآن مجید، لیکن یہ سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، ایک خاص فرشتہ اور تھا، وہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پاس آ کے بیٹھے تھے، بڑا دھماکہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، کسی اور کو شاید محسوس ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا آج اللہ تعالیٰ کا ایک خاص دروازہ کھل رہا ہے، پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ وہاں سے آ رہا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا، اور آپ کے اعزاز کے لیے سورہ فاتحہ ایک خاص آپ کو تحفے کے طور پہ، ویسے تو پورا قرآن مجید جو ہے آپ پہ نازل ہو رہا ہے، لیکن یہ خاص آپ کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی تشریح لکھنا شروع کروں تو 80 اونٹ بھر جائیں، 80 اونٹ بھر جائیں۔ تو یہ تو ان کی علم کی کمال تھی۔ کہتے ہیں ایک لفظ پہ میں شروع کروں تو ایک لفظ کی بات کی ہے، سورہ فاتحہ کی بات نہیں کی، ایک لفظ کی میں تفسیر بیان کروں تو 80 اونٹ بھر جائیں۔
پوری سورہ فاتحہ کی تو پتہ نہیں کتنا ان کے پاس علم ہوگا۔ آج ہم صرف گھنٹہ یا 2 گھنٹے بات کر کے کہتے ہیں بڑا علم ہے، بڑا بندے کے پاس علم۔ اور ایک بات انہوں نے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کہا آؤ میں سورہ فاتحہ کی آپ کو تفسیر بیان کرتا ہوں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اب عشاء کی نماز کے بعد آپ نے شروع کی الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، فجر کی اذان نماز کا ٹائم، اتنی تفسیر اس کی وضاحت سے بیان کی کہ فجر کا ٹائم ہو گیا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے سبھی گئے۔ تو یہ قرآن مجید کی وضاحت اور اس سے دلچسپی جتنی زیادہ ہوگی اور اتنا ہی زیادہ گہرا تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ جیسے اب یہ بات آپ نے نہیں، پہلے سورہ فاتحہ پہلے بھی ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں لوں گا، ایک ایک چیز کا لوں گا چھوٹ۔ پھر آگے وعدہ بھی لے رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اس بات کی جو بڑی وضاحت ہے، بڑی ہی وضاحت ہے، جتنی مرضی کی جائے گا کہ نعبد عبادت کا میں نے آپ کو مختصر سی بات کر دی۔ عبادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جاننے کا نام ہے، ان کے مطابق طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہی عبادت۔ ہمارے 24 گھنٹے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا بات کرنا اور جو ہے کسی کی بات سننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے، ہر چیز ہماری عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکریہ